آج ایک بڑی امپورٹنٹ سماعت ہوئی ہے اور اس سماعت کے دوران جو ریمارکس سامنے آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی زیادہ خوش آئند نہیں ہوں گے. آج کہہ رہے ہیں کہ کالز آتی ہیں, ہم نے تو ثبوت بھی دیے تھے, نام بھی لیے تھے. آپ نے کبھی پارٹی کو بتایا آپ کس کس سے ملتے ہیں؟ آڈیو کا پورا فورینسک ورقہ بھی کروا رہی ہے. نوٹس جاری کر دیا گیا ہے FIA سائبر کرائم ونگ کی جانب سے. یہ معاملہ کافی سیریس ہے میری نظر میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے. فواد چودھری صاحب عرف فاروق ستار صاحب, آسان الفاظ میں بات یہی ہے کہ ووٹ کو عزت دو. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان, اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, بڑی امپورٹنٹ خبریں, 4-5 امپورٹنٹ خبریں ہیں. آج ایک بڑی امپورٹنٹ سماعت ہوئی ہے اور اس سماعت کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کم از کم اس سے زیادہ خوش نہیں ہوگی. اور معاملہ کیا تھا جی؟ معاملہ جو ہے وہ ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئیں اور اس کیس کی سماعت ہوئی. اور اس سماعت کے دوران جو ریمارکس سامنے آئے ہیں اور بینچ نے جو سوالات اٹھائے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی زیادہ خوش آئند نہیں ہوں گے, کیونکہ آبویسلی وہ چاہ رہے ہوں گے کہ مریم نواز جو ہیں وہ ان کو سزا ہونی چاہیے اور ان کی اپیل جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جانی چاہیے. تو لیکن جس قسم کے ریمارکس آئے ہیں بینچ کی جانب سے وہ بڑے انٹرسٹنگ ہے. مریم نواز اور کیپٹن ٹرائد صفدر دونوں کی اپیلیں ہیں. ان اپیلوں پر جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی جو ہیں انہوں نے اس کیس کی سماعت کی. نیب کے اسپیشل پروسیکیوٹر عثمان جی راشد نے اپنے دلائل میں کہا کہ مرکزی ملزم عدالت کے سامنے ہے, نہ ہی ان کی اپیل موجود ہے. مریم نواز اور کیپٹن ٹرائد صفدر کا کردار مرکزی ملزم کی معاونت کا ہے. مرکزی ملزم اس معاملے میں نواز شریف ہیں. اس موقع پہ عدالت نے ریمارکس میں اپنے کہا کہ نواز شریف کا کیس سامنے نہیں تو یہ مطلب بھی نہیں کہ فرد جرم ٹھیک ثابت ہو گئی. مریم نواز کے وکیل نے میرٹس پر دلائل دیے ہیں, آپ بھی میرٹس پر جواب دیں, یہ نیب کے پروسیکیوٹر کو کہا جا رہا ہے. سماعت کے دوران نیب کے پروسیکیوٹر نے پاناما کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ دیا. تو اس پہ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ نے جو آبزرویشن دی ہیں اس کا آپ کو فائدہ نہیں ملنا. نیب کو تمام الزامات آزادانہ طور پر ثابت کرنے تھے. اس اپیل سے سپریم کورٹ کے فیصلے کا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی آپ کو کیس جو ہے وہ اپنا خود بلڈ اپ کرنا ہے, سپریم کورٹ کے ریمارکس کے اوپر جو ہے وہ آپ ریلائے مت کریں. جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ جی کیا نیب نے JIT کے بعد خود بھی تفتیش کی ہے؟ JIT وہی JIT جو پہلے بنی تھی اس کی بات ہو رہی ہے. تو جسٹس محسن اختر نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ کی وہ آبزرویشن ٹرائل سے پہلے تک کی تھی. جواب میں نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ جی تفتیش کی اور گواہان اور ملزمان کو طلبی کے نوٹس بھی بھیجے تھے. جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ مریم نواز پر ایک الزام تفتیش کو گمراہ کرنے کا بھی ہے. کیا نیب کے تفتیشی افسر گمراہ ہوئے تھے یا JIT؟ کون گمراہ ہوا تھا؟ نیب کے پروسیکیوٹر نے اس پہ جسٹس عامر فاروق دلائل کے دوران جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ یہ بات ذہن میں رکھیں, واجد ضیاء تفتیشی افسر نہیں, آپ کے گواہ تھے. واجد ضیاء وہی صاحب تھے جنہوں نے ایکچولی مریم نواز اور اس سارے معاملے کی جو ہے ان کا جو کیس ہے اس کی تحقیقات کی تھی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے گواہ تھے, آپ کے تفتیشی افسر نہیں تھے. جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ کیا مریم نواز نے 1993 میں جائیداد لینے میں مدد کی تھی؟ کیا مریم نواز کا کردار 1993 میں جائیداد لینے میں تھا؟ 2006 کی ٹرسٹ ڈیڈ سے جائیداد بنانے میں کیسے مدد کی؟ جسٹس عامر فاروق نے نیب کے پروسیکیوٹر سے مکالمے کے دوران یہ بھی ریمارکس دیے کہ آپ خود کو بند گلی میں لے جا رہے ہیں. نیب پروسیکیوٹر نے اپنے دلائل میں کہا کہ جائیداد نیلسن اور نیسکول نے 90 کی دہائی میں خریدی تھی. مریم نواز کا کردار جائیداد خریدنے میں نہیں تھا, جائیداد کو خفیہ رکھنے کے لیے بعد میں مریم نواز نے معاونت کی تھی. جسٹس محسن اختر کیانی نے مزید کہا کہ عدالت اس معاملے کو کیلیبری فونٹ کے کیس سے دیکھے گی. عدالت نے نیب کو آئندہ سماعت پر دلائل دینے کی ہدایت کرتے ہوئے کیس کی سماعت 20 ستمبر تک ملتوی کر دی. سو اے ویری ٹف ٹائم فار نیب پروسیکیوٹر ان دا کورٹ. تو لیکن آبویسلی کیس ابھی چل رہا ہے. لیکن جس قسم کے ریمارکس آئے ہیں, میرے ایک دو جو کورٹ رپورٹرز ہیں جو ایکچولی وہاں پہ یہ ڈیلنگ کر رہے تھے, انہوں نے بھی کہا کہ آج نیب کے پروسیکیوٹر کے لیے بڑا ٹف دن تھا اس کیس کے اندر. پاکستان تحریک انصاف بائی دا وے اب تک اس پروسیڈنگ سے کوئی زیادہ خوش نہیں ہوگی. اچھا جی, اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے جو ہے باہر آ کے میڈیا سے گفتگو کی. اب اس کے اندر جو چند امپورٹنٹ چیزیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ کہتے تھے امریکہ نے سازش کر دی, آج انہی کو بلا کر مل رہے ہیں. کل جو کالز کروا رہا تھا, اکھاڑ پچھاڑ کروا رہا تھا, آج کہہ رہے ہیں کہ کالز آتی ہیں, ہم نے تو ثبوت بھی دیے تھے, نام بھی لیے تھے. آپ نے کبھی پارٹی کو بتایا آپ کس کس سے ملتے ہیں, کس کس سے خفیہ ملاقات کرتے ہیں؟ آبویسلی اس کا ریفرنس جو ہے جو مبینہ طور پہ ایک عمران خان صاحب کی اور آرمی چیف کی ملاقات ہے, یہ اس طرف اشارہ کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ 2014 دھرنے کے دوران راحیل شریف سے ملنے ہنستے ہنستے گئے تھے, آج اپنے لوگوں کو منع کر رہے ہو کہ ملنا نہیں ہے. رات کے اندھیروں میں ملاقات سے متعلق قوم کو آگاہ کرو. ویسے رات کے اندھیروں سے ملاقات کرنے کے حوالے سے شہباز شریف بھی میں چاہوں گا کسی دن قوم کو آگاہ کریں کہ وہ کس طرح ملا کرتے تھے. رانا شمیم کی گواہی نہیں, گواہیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں, سب کچھ آن ریکارڈ. شوکت عزیز صدیقی نے جو بھی انکشافات کیے وہ دنیا کے سامنے ہیں. نیب نے کیس میں جو راہ فرار اختیار کی وہ شوکت عزیز رانا شمیم کو درست ثابت کرتا ہے.
وہ عمران خان کو لاڈلا نہیں سمجھتے, وہ بس ان سے اپنا کام نکالنا چاہتے ہیں. جاوید لطیف پر مقدمہ بنانے سے پہلے خود دیکھیں آپ کیا بات کر رہے ہیں, اگر زبان کی پھسلن بھی تھی تو آپ کو شرم آنی چاہیے. یہ لب لباب تھا مریم نواز کی گفتگو کا. تھوڑا سا انہوں نے جاوید لطیف کو بھی جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی. جاوید لطیف کے بارے میں آپ کو بلکہ ایک اور خبر بھی اسی سے ریلیٹڈ یہ بھی دے دوں کہ لاہور کے بعد اب پشاور میں بھی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا ہے, اور یہ مقدمہ انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت جو ہے وہ درج کیا گیا ہے. عمران خان صاحب کی دہشت گردی کی دفعات سے جان چھوٹی تھی, لیکن یہاں پہ جو ہے اب ان کے خلاف پشاور میں دہشت گردی کا مقدمہ جو ہے وہ درج کر دیا گیا ہے. تو عمران خان صاحب کی جہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے تو وہ بھی آپ کو بتا دیں کہ آج انہوں نے ایک زوم سیشن کرنا ہے ڈیجیٹل براڈ کاسٹرز کے ساتھ. اب یہ ڈیجیٹل براڈ کاسٹرز کون کون سے ہیں مجھے بھی انتظار رہے گا, میں بھی دیکھنا چاہوں گا کہ وہ کون کون سے ہیں. البتہ بہرحال اس پہ تفصیل سے بات ہوگی اپنی ویڈیو کے اندر آگے جا کے اگلی ویڈیو میں. اچھا جی, اس کے علاوہ اینجلینا جولی پاکستان تشریف لائی ہوئی ہیں اور سیلاب زدگان کے حوالے سے وہ یہاں پہ تشریف لائی ہیں. غیر سرکاری تنظیم انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پہ یہ اعلان کیا ہے کہ اینجلینا جولی جو ہیں وہ اس سلسلے میں پاکستان کا دورہ کر رہی ہیں. میری اطلاعات کے مطابق سندھ کے اندر آج ان کو مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کو ایک فضائی معائنہ جو ہے وہ کروایا گیا ہے. اس سے پہلے بھی 2 دفعہ اینجلینا جولی جو ہے وہ پاکستان آ چکی ہیں. ایک دفعہ جب زلزلہ آیا تھا تو تب آئی تھیں, اور ایک دفعہ جب سیلاب آیا تھا اس سے پہلے بھی 2010 میں بھی, تو اس وقت بھی وہ تشریف لے کر آئی تھیں. تو اے ویری کائنڈ جسچر فرام اینجلینا جولی. میں اس کو اپریشیٹ کروں گا کہ ایک اتنی بڑی ہالی ووڈ کی سپر سٹار جو ہیں ان کو پاکستان کے اندر جب یہ آفت آئی ہوئی ہے تو ان کو جو ہے وہ زیادہ پرواہ ہے. ویسے ہمارے کئی سیاستدانوں سے زیادہ درد جو ہے میرے خیال میں اینجلینا جولی کے دل کے اندر ہے. اچھا جی, کچھ سیاسی معاملات کے بارے میں دوبارہ بات کرتے ہیں. ایک خبر ایکسپریس نیوز کے اندر آج آئی ہے اور وہ خبر یہ بتاتی ہے کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی سے پہلے آئینی ماہرین نے مسلم لیگ نون کو یہ تجویز دی ہے کہ جناب آپ پہلے اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں. اب اس کے اندر اسٹوری کے اندر جو بیسکلی ریزن بتائی جا رہی ہے اس میں 2-4 ریزنز ہیں. ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کے اندر جو ہے پوری طرح ریلائی کریں گے اس بات پہ کہ جی کاف لیگ کے اندر جو ہے وہ توڑ پھوڑ ہو, ہمیں 5 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ ہم اس بات کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ ان کے خلاف ووٹ ڈالیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اگر وہ لوگ ووٹ ڈالتے بھی ہیں تو ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو اس لیے وزیر اعلیٰ کی تبدیلی سے پہلے ضروری ہے کہ اسپیکر کو ہٹایا جائے. ایک تو اس میں بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ وہ جو ووٹ کاؤنٹ ہوگا وہ سیکرٹ بیلٹ پہ ہوگا. تو سیکرٹ بیلٹ کے اندر پھر بھی چانس ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اگر چند لوگ ناراض ہیں تو وہ مسلم لیگ نون کو ووٹ ڈال دیں گے, اور اگر کاف لیگ کے بھی چند لوگ ناراض ہیں تو وہ بھی اس طرح ووٹ ڈال دیں گے. اور اس کے بعد جو ووٹ کاؤنٹ سامنے آئے گا اس سے کافی حد تک مسلم لیگ نون کو اس بات کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم نے ایکچولی بندے کتنے توڑ پائے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پالیٹکس کے اندر کمٹمنٹس ہونا اور چیز ہوتی ہے اور ایکچوئل ووٹنگ ڈے والے دن ووٹ ڈلنا جو ہے وہ اور چیز ہوتی ہے. کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ کمٹمنٹس جو ہیں وہ دونوں سائڈوں پہ کر دی جاتی ہیں اور آخری گھنٹے تک انتظار کیا جاتا ہے کہ جناب ایکچوئل ووٹ ڈالنا کس کو ہے. تو مسلم لیگ نون کو آئینی ماہرین نے جو ہے وہ یہ تجویز دی ہے. دوسری بات ایک اور بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی 3 حلقوں کے اندر جو ہے پنجاب کے وہ ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. وہ سیٹیں کس کے پاس آتی ہیں اس سے بھی نمبر گیم جو ہے وہ کافی تبدیل ہوگی. تحریک عدم اعتماد کا جو آپشن ہے فی الحال پرویز الہی صاحب کو کے حوالے سے اس پہ مسلم لیگ نون کے آئینی ماہرین جو ہیں ان کو تجویز کر رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے سٹیپ لیں, اکٹھا ایک دم بھی جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر نہ جائیں. اچھا, اس خبر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کے طریقہ کار سے متعلق حتمی فیصلہ پی ڈی ایم کی قیادت سابق صدر آصف علی زرداری کے لاہور پہنچنے کے بعد کرے گی. آپ کو یاد ہوگا میں نے چند دن پہلے ایک ویڈیو کی تھی اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان کے یہاں پہ آنے کی مین ریزن ہی مشن جو ہے وہ اصل میں یہی ہے, ٹارگٹ پرویز الہی, جس کی وجہ سے آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ لاہور آنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو یہ اب تک کی اس میں معاملات تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ جیسے ہی ان کو اس بات کا پتہ لگ گیا کہ ہاں جی اب ہمارے پر نمبر گیم پوری ہو گئی ہے, تو اسی وقت جو ہے پھر گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب کو یہ کہا جائے گا کہ جناب آپ پرویز الہی سے کہیں کہ جائیں جا کے اعتماد کا ووٹ حاصل کریں. اور تب تک اگر وہ 3 الیکشن بھی ہو جاتے ہیں تو پھر پرویز الہی کو 186 نمبر جو ہیں وہ پورے کرنے ہوں گے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ پریشان کن ثابت ہو سکتا ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے اس اجلاس میں کہ جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور ان کی کابینہ کے ارکان کی جانب سے مسلسل ضابطہ اخلاقی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. پشاور, چارسردہ, مردان اور کرم چاروں حلقوں میں عمران خان صاحب پی ٹی آئی کی جانب سے واحد امیدوار ہیں جہاں پہ 16 اکتوبر کو ضمنی انتخاب ہونا ہے. لیکن ان سب لوگوں کی جانب سے جو ہے لٹرلی
جو الیکشن کیمپینز ہیں ان کے اندر وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. تو الیکشن کمیشن نے یہ واضح کیا ہے کہ اگر صوبائی حکومت نے ضابطۂ اخلاق پر عمل نہ کیا اور انتخابی سرگرمیوں کے حوالے سے تعاون نہ کیا تو الیکشن کمیشن صوبے میں ضمنی انتخاب ملتوی کرنے پہ مجبور ہو جائے گی. اب یہ کافی پریشان کن ثابت ہوگا عمران خان صاحب کے لیے, کیونکہ کم از کم یہ جن صوبوں جس حلقوں کی بات ہو رہی ہے کے پی کی, اس کے اندر عمران خان صاحب کی پوزیشن کافی تگڑی ہے. تو میرے خیال میں بہتر نہیں ہے کہ یہ کابینہ کے جو بھی لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اپنے آپ کو 2 اسٹیپ پیچھے کر لیں, تاکہ آرام سے یہاں پہ الیکشن ہونے دیں, اس کے بعد لے جائیں عمران خان صاحب جتنی انہیں سیٹیں یہاں سے جیتنی ہیں. اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ گزشتہ ہفتے الیکشن کمیشن نے 2 بار سابق وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان اور دیگر صوبائی وزراء کو نوٹس بھیجے ہیں اور ریاستی وسائل استعمال کرنے پر جرمانہ بھی عائد کیا تھا. میرے خیال میں ان کو 50,000 روپے جرمانہ جو ہے وہ ہو چکا ہے آلریڈی اس معاملے پہ. اچھا جی, قانونی معاملات کے حوالے سے ایک اور خبر یہ ہے کہ لاہور کی احتساب عدالت میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی ہے, جو حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے اوپر جو ہے وہ چل رہا ہے. شہباز شریف تو چونکہ ملک سے باہر ہیں, وہ امریکہ پہنچ چکے ہیں. امریکہ میں انہوں نے ترسوں 23 تاریخ کو جو ہے وہاں پہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر انہوں نے خطاب بھی کرنا ہے. حمزہ شہباز جو ہیں وہ آج کمر کی تکلیف کی وجہ سے عدالت میں پیش نہیں ہوئے. 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست جو ہے وہ جمع کروائی گئی. یہ درخواستیں جو ہے وہ منظور کر لی گئیں اور اس کے بعد مزید کارروائی 4 اکتوبر تک جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے. تو حمزہ شہباز اس کمر کی تکلیف کی وجہ سے آپ کو کہیں بھی ویسے بھی ایکٹیو نہیں نظر آ رہے اور آج وہ کورٹ میں بھی پیش نہیں ہوئے. اس کے علاوہ ایک اور پریشان کن خبر جو تحریک انصاف کے لیے, آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے چند ہفتے پہلے آپ کو یہ کہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ اس وقت پوری طرح اپنی تیاری کر رہی ہے. شوکت ترین اور پاکستان تحریک انصاف کے پی کے وزیر خزانہ اور پنجاب کے جو وزیر خزانہ ہے محسن لغاری صاحب اور جھگڑا صاحب, ان تینوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور اس کا وہ آڈیو کا پورا فورینسک ورک بھی کروا رہی ہے. آج باقاعدہ طور پر شوکت ترین کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے FIA سائبر کرائم ونگ کی جانب سے, اور ان کو کل صبح 10 بجے سائبر رپورٹنگ سینٹر پیش ہونے کا حکم جاری کیا گیا ہے. تو یہ کافی پرابلم جو ہے وہ کھڑی ہو سکتی ہیں, کیونکہ میرے خیال میں آڈیو تو وہ آلریڈی مان بھی چکے ہیں ایک قسم کا کہ ہاں جی انہی کی آڈیوز ہیں. اب شوکت ترین صاحب FIA کل پیش ہوتے ہیں صبح یا نہیں ہوتے, یہ وقت بتائے گا, لیکن یہ معاملہ کافی سیریس ہے میری نظر میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اچھا جی, ایک اور اس سے ریلیٹڈ خبر یہ بھی ہے کہ جناب جنگ کے اندر یہ خبر آئی ہے, عمران خان صاحب اور شہباز گل کی جو ملاقات کل ہوئی تھی بنی گالہ میں, اس سے ریلیٹڈ یہ خبر ہے. اس میں جنگ کی یہ خبر میں بتایا گیا ہے کہ جی عمران خان نے شہباز گل کو فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کی ہدایت کر دی ہے. اب اگر میں اس کو ایک دوسرے طریقے سے لوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز گل صاحب کی فیملی تو امریکہ میں ہوتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کیا وہ امریکہ جائیں گے؟ جا بھی سکتے ہیں, ظاہری بات ہے, ایک بڑے ٹف ٹائم میں سے وہ گزرے ہیں. میرے خیال میں اچھی تجویز ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ اس وقت چیف آف سٹاف کی جو ذمہ داری ہے وہ شہباز گل صاحب سے لے کے شبلی فراز صاحب کو دی گئی ہوئی ہے. وہ اس وقت یہ کردار ادا کر رہے ہیں, اور شہباز گل ایون باہر بھی آ گئے ہیں, لیکن یہ عہدہ ابھی تک ان کو واپس نہیں دیا گیا. عمران خان صاحب نے عہدہ ابھی تک شہباز گل کو واپس نہیں کیا ہے. تو دوسری بات یہ کہ اب دیکھیں شہباز گل کتنے ایکٹیو رہتے ہیں, لیکن ابھی تک کم از کم سیاسی معاملات کے اندر کوئی ان کی طرف سے بیان بازی فی الحال نہیں ہو رہی. دوسری بات یہ کہ ایک اور, بلکہ ایک چیف آف سٹاف کی ہم بات کر رہے ہیں تو ایک اور تصویر سامنے آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ چکوال جلسے سے واپسی میں جو ہیلی کاپٹر کے پائلٹ تھے ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی, تو شبلی فراز نے آ کے ہیلی کاپٹر پہ وہ جو کو پائلٹ کی سیٹ ہوتی ہے وہ انہوں نے آ کے سنبھالی. شبلی فراز صاحب بھی میرے خیال میں جہاز اڑانا جو ہے ہیلی کاپٹر اڑانا جو ہے وہ جانتے ہیں, تو جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کردار بھی جو ہے وہ ادا کیا. اچھا جی, ایک اور خبر جو ہے وہ کل یہ جو جلسے کے اندر خطاب کیا تھا عمران خان صاحب نے, اس کے اوپر لگ رہا ہے کہ ڈیمیج کنٹرول کا سلسلہ جو ہے وہ تھوڑا سا شروع ہوا ہے کہ فواد چودھری صاحب عرف فاروق ستار صاحب میں یہی کہہ سکتا ہوں, انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی وی مسٹ ٹرائی فار بیلنس ان سول ملٹری ریلیشن شپ, پاور مسٹ بی ٹرانسفر ٹو پیپل آف پاکستان. I call upon political parties and establishment, let's rewrite political framework, let's agree on rules of game. Present system has failed Pakistan, we need to look up for fair rules. آسان الفاظ میں ووٹ کو عزت دو. آسان الفاظ میں بات یہی ہے کہ ووٹ کو عزت دو. تو میں دوبارہ وہی کہوں گا, مجھے اعتزاز احسن صاحب کا نا وہ لطیفہ بار بار یاد آتا ہے. جب یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا, مجھے اعتزاز احسن صاحب کا وہ لطیفہ یاد آ جاتا ہے, وے تھانے دارا تیری مہربانی تو انہوں ماں تو یاد دلاتی. تو آج پاکستان تحریک انصاف کی جو بھی سچویشن ہے اس میں کم از کم آج ان کو جمہوریت جو ہے وہ یاد آ رہی ہے کہ جمہوریت کتنی خوبصورت چیز ہے.
2018 2019 کے اندر 2017 کے اندر جو حرکتیں یہ لوگ کرتے تھے، اور اس وقت جس طرح مخالفین کی آواز دبائی جاتی تھی، جس طرح فون کالز کی جاتی تھیں، جس طرح لوگوں کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ ایک پارٹی کو چھوڑ کے تحریک انصاف کی طرف آئیں. اور میں کوئی آپ کو حیرانی کی بات نہیں بتا رہا، ان کے اپنے وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب آن ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہماری کاف لیگ کے لوگوں کو توڑوا کے بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر شامل کروایا گیا. تو اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہونی ہے. آج بیلنس آف پاور کی بات جو ہے وہ فواد چوہی صاحب کرتے ہیں. بہرحال اچھا جی، ایک اور خبر جو ہے اس کا تعلق ہے کیا کہتے ہیں صحافیوں کے حوالے سے، اور وہ معاملہ ہے صحافیوں کو ہراساں کرنے کے معاملے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کی نظر ثانی کی استدعا پر 2 ہفتوں کی مہلت دی ہے. اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ دوران سماعت آج ایف آئی اے کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ سمیع ابراہیم صاحب کا جو معاملہ ہے کہ سمیع ابراہیم نے افسران میں خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کی. آرمی چیف سمیت اداروں کو ٹارگٹ کر کے ڈائریکٹ سوال کیا جاتا ہے کہ حساب دو. ان کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے جس کو سن کر بیانیہ بنتا ہے. چیف جسٹس اطہر ملہ نے ریمارکس دیے کہ بیانیہ تو سیاسی جماعتیں بھی بناتی ہیں، کس کس کو پکڑیں گے. ایف آئی اے کی جانب سے اجازت طلب کی گئی کہ اگر آپ کہیں تو وہ لائنیں پڑھ کر سنا دی جائیں، جس پر عدالت نے کہا کہ کیا آپ اتنے کمزور ہیں کہ کوئی خوفزدہ کر سکتا ہے. ایف آئی اے کی جانب سے کہا گیا کہ سینئر افسر کو جب کہا جائے گا کہ حساب دو تو یہ دھمکانا ہی ہوتا ہے. عدالت نے کہا کہ جی یہ بات غلط ہو سکتی ہے مگر جرم کیا بنتا ہے. کیا تقریر کے علاوہ بھی سمیع ابراہیم کے خلاف کوئی الزام ہے؟ ایف آئی اے کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ صرف تقریر ہی ریکارڈ پر ہے. اس کیس میں ریاست شکایت گزار ہے. عدالت نے کہا کہ ریاست تو نیچرل پرسن نہیں ہے. اگر کمپلیننٹ نیچرل پرسن نہ ہو تو آپ کا دائرہ اختیار نہیں بنتا. قانون کے مطابق فیصلہ کریں ورنہ عدالت آپ کے خلاف کارروائی کرے گی. جب قانون میں ایک چیز نہیں تو آپ کیسے کارروائی کر سکتے ہیں؟ آپ با اختیار ہیں، اس لیے قانون کے مطابق چلیں. ایف آئی اے حکام نے کیس پر نظر ثانی کے لیے وقت مانگ لیا، جس پر عدالت نے 2 ہفتے کی مہلت دیتے ہوئے سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی. یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.